قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا موضوع غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں. غریبی کا حل کیسے تلاش کیا جائے، اس کے اسباب کیا ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ نشستوں میں 3 اسباب رکھے تھے. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ایک اور بنیادی سبب، اس کا تعلق ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے اندرون سے ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین پر توکل. اللہ تعالیٰ پر توکل یہ بہت عام لفظ ہے، سب جانتے ہیں، سبوں کو معلوم ہے اور سب کے علم میں ہے، بہت ہی معروف اور مشہور لفظ ہے اللہ رب العالمین پر توکل. لیکن اللہ رب العالمین پر توکل، اس کا معنی، مفہوم اور عملی طور پر ہمارے دل میں یہ کس قدر مضبوط ہونا چاہیے، یہ بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لفظ توکل جو رب العالمین سے متعلق ہے اسے سمجھنے، اسے جاننے اور اس کے عملی تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غریبی کے حل کے اسباب کتاب و سنت کی روشنی میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین پر توکل کیا جائے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھا جائے. اللہ رب العالمین پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان، ایک بندہ اپنے دل میں یہ سمجھ لے اور یہ جان لے اور اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لے کہ میں نے اپنے اس معاملے کو رب العالمین کے حوالے کر دیا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اس پر قائم رہے. ساتھ میں اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کو بھی جانے کہ میں کس قدر کمزور ہوں، کس قدر ضعیف ہوں کہ میں اپنے معاملے کو اپنے تئیں حل نہیں کر سکتا. میرے سارے معاملات اللہ ہی حل کر سکتا ہے اور میں نے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اللہ رب العالمین ہی ہے جو اس معاملے کو حل کرے گا. جس طرح سے ہم اپنے دنیاوی بہت سارے معاملات کو مزید درست کرنے کے لیے، کم وقت میں حل کرنے کے لیے، بہترین طریقے سے اسے حل کرنے کے لیے وکیل کے سپرد کرتے ہیں، اور ایک وکیل اس معاملے کو اپنے میدان کی جو معلومات اس کے پاس ہیں، اپنے میدان کا جو تجربہ ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، اسے استعمال کرتے ہوئے وہ ایک شخص کے معاملے کو حل کرتا ہے، اس معاملے کا بہترین طریقے سے حل پیش کرتا ہے. یہ تو ایک بندے کا معاملہ ایک بندے کے ساتھ ہے، ایک بندے کا علم کیا ہے، ایک بندے کا تجربہ کیا ہے. لیکن ہمارا بھروسہ مکمل طریقے سے ایک وکیل پر ہوتا ہے کہ ہم نے ہمارے معاملے کو اس کے سپرد کر دیا ہے اور یہ ہمارے معاملے کو بہتر طریقے سے حل کرے گا. ناظرین اکرام، ذرا غور فرمائیں، اگر کوئی بندہ کامل یقین کے ساتھ اپنے آپ کو عاجز سمجھے، کمزور سمجھے کہ میں ذاتی طور پر اس امر کو، اس معاملے کو نبھا نہیں سکتا، اس کام کو انجام دے نہیں سکتا، اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اسے مکمل نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا میں اپنے اس کام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ ہی ہے جو بہترین کارساز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے الوکیل. اللہ رب العالمین کے سپرد کرنا، معاملے اس کے حوالے کر دینا، یہ بہت ہی ٹھوس ایمان کی دلیل ہے. گویا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کا غیبی چیزوں پر ایمان ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتا ہے. اللہ رب العالمین پر توکل یہ ہماری زندگی کے سارے مسائل کو گھیرے ہوئے ہیں. لیکن جو موضوع ہمارا ہے غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں، ہمارے اس ٹاپک اور اس موضوع سے متعلق رب العالمین پر توکل کیسے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیسے، وہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ رب العالمین ہی ہے جو ہمارے ضروریات زندگی کو پوری کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے سارے مسائل کا حل نکالتا ہے. اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہمارے پچھلے اور اگلے حالات سے واقف ہے. کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 1-2-3 سال کے بعد اگر ہماری زندگی باقی ہے تو کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے معاملات میں زیادہ بہتر سمجھتا ہے. رب العالمین کے حوالے کر دینا گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب العالمین ہی ہے جو سارے چیزوں کو بہتر طریقے سے حل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا، سورۃ الطلاق میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے فرمایا جو رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، رب العالمین ان کے لیے ایک مخرج نکالتا ہے، ان کے لیے ایک مخرج دکھائی دیتا ہے۔ مخرج کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ، یعنی جو پریشانی، جو تنگی اور جو کٹھن مراحل ان کے لیے آئیں گے، نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اگر دل میں ہو، رب العالمین سے وہ محبت کرتا ہو، رب العالمین کے دین سے محبت کرتا ہو، رب العالمین کی نافرمانی سے ڈرتا ہو، رب العالمین کی پکڑ سے ڈرتا ہو، اور رب العالمین کی عبادت کو اپنی ذات سے باندھ کے رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں زندگی میں کیسے ہی کٹھن مراحل کیوں نہ آ جائیں، مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک راستہ نکالتا ہے جہاں سے وہ بآسانی نکل جاتا ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہو پاتی ہے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العالمین ایک ایسی جگہ سے اس کی ضرورت پوری فرماتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس تعلق سے وہ سوچتا رہ جاتا ہے۔ یہاں پر جو رب العالمین نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ، اس کے معنی صرف روزی روٹی کے نہیں ہیں، صرف کھانے پینے کی نہیں ہیں، ہماری اپنی ضرورتوں کی بات ہے۔ ہماری ضرورتیں مختلف ہیں، طرح طرح کی ضرورتیں ہیں، بھوک پیاس وہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے، لباس وہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے، مکان وہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے۔ کیسے وہ چیزیں ہمیں میسر ہو جائیں، ہماری ضرورت کیسے پوری ہو جائے؟ چاروں طرف سے ہماری ضرورتیں ہی ضرورتیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس ضرورت کو پوری کرنے کے چکر میں ہم پوری زندگی لگا دیتے ہیں، ایک ضرورت پوری نہیں کر پاتے ہیں، دیگر ضروریات زندگی ہم اپنے طرف سے کہاں سے پوری کر سکتے ہیں؟ لیکن رب العالمین وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رب العالمین اس اعتبار سے اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے کہ وہ چیز اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو رب العالمین پر توکل کرتا ہے، دل و جان سے، قلبی طور پر، پورے یقین کے ساتھ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور پوری ٹھنڈی سانس لیتا ہے، پوری طمانینت اسے محسوس ہوتی ہے اور اندر اندر سے خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے میرا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، میرا معاملہ اللہ جو ہی پورا کرے گا، اور ساتھ میں اس کے دل میں یہ بھی بات آئے گی کہ میں کس قدر کمزور ہوں، میں کس قدر ناتوا ہوں، میرے اندر کس قدر ضعف ہے کہ میں ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا، یہ میری طاقت کے باہر کی بات ہے۔ ہم لوگوں پر بھروسہ پورا کرتے ہیں، ہم دیگر اشیاء پر، دیگر وسائل پر خوب بھروسہ دکھاتے ہیں، لیکن جو مدبر کائنات ہے، جو رب العالمین ہے، جو پوری کائنات میں تدبیر کر رہا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، رب العالمین ہی ہے، زمین و آسمان سب اس کے اختیار میں ہیں، سب اس کی ملکیت ہیں، سب اس کے ہاتھ میں ہیں، رب العالمین ہی ہے جو سارے مسائل کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے مسائل دیے جا سکتے ہیں، اسی کے سپرد کیے جا سکتے ہیں، وہی اس کا بہترین کارساز ہے، وہی بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے۔ تو ایک بندہ جب اپنے معاملے کو یہ سوچتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی ہے جس کے پاس میرا اپنا معاملہ میں سپرد کر سکتا ہوں، یہ بہت ہی دل گردے کا کام ہے۔ ایسے ہی کہہ دینا میرا اللہ پر توکل ہے، ایسے ہی بتلا دینا کہ رب العالمین میرے لیے کافی ہیں، لیکن دل و جان سے اس پر یقین رکھنا اور پوری طریقے سے اعتماد کرنا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اور اس پر وہ ٹھنڈی سانس لینا، اطمینان کرنا، خوش ہو جانا، اور اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اسے اظہار بھی ہو جائے، اسے معلوم بھی ہو جائے، پھر تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ رب العالمین اس کی کیسی مدد کرے گا، کیسے اس کے مسئلے کا حل نکلے گا، یہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر طریقے سے اس معاملے کو حل کرے گا۔ البتہ اس معاملے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، معاملے کا حل ہوگا یقیناً حل نکلے گا، معاملہ درست ہو جائے گا یقیناً درست ہوگا، اس لیے کہ رب العالمین اس معاملے کو کر گزرے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، لیکن رب العالمین اپنے سارے معاملات کو، اپنی ساری چیزوں کو، اس کے سارے فرامین، سارے احکام کو جو اس دنیا کے اندر رب العالمین نافذ کرتا ہے، ہر چیز مقدر ہے، ہر چیز طے شدہ ہے، کتنے میں ہوگی، کب ہوگی، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا، وہ معاملہ اسی وقت بحال ہوگا، اسی وقت درست ہوگا جب رب العالمین کا ارادہ ہوگا۔ اسی لیے اپنے معاملے کو جب اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس معاملے میں عجلت سے کام نہ لیں، جلدی سے کام نہ لیں،
بے صبر نہ ہو جائیں، بلکہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں۔ رب العالمین ہی ہے جو اس معاملے کو انجام دے گا، لیکن کب اور کس صورت میں دے گا وہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ جب ہم نے ہمارے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا تو پورے اطمینان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ناظرین کرام، یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک آیت کریمہ جو سورۃ الطلاق کی ہے۔ سورۃ الطلاق لفظ ہی سے معروف ہے، لفظ ہی سے اپنی پہچان ہو جا رہی ہے کہ الطلاق جو ہماری گھریلو زندگی کا ایک بڑا مسئلہ ہے، یعنی ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اپنی بیوی کو جدا کر دیتا ہے، وہ عام لفظ طلاق کون نہیں جانتا ہے؟ لیکن سورۃ الطلاق میں اس آیت کریمہ کا وجود ایک خاص واقعے کی طرف یا ایک خاص معاملے کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ وہ کون سا واقعہ ہے، وہ کون سی بات ہے؟ یہ واقعہ اور حادثے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک اہم معاملے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے ایک بہترین راستہ نکلتا ہے، اسے وہاں سے روزی روٹی ملتی ہے، اس کی ضرورتیں وہاں سے پوری ہوتی ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الطلاق میں اس آیت کریمہ کا وجود، اس معاملے میں ایک خاص بات بھی ہے، انشاءاللہ وہ بات آپ کو بتلائی جائے گی۔ فی الحال وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا. خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے قبل آپ کو سورۃ الطلاق کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی گئی، اس کا معنی مفہوم بتلایا گیا، اس کی تفصیلی معلومات دی گئی۔ ایک بات جو اس ضمن میں باقی رہ گئی تھی وہ یہ کہ اس آیت کریمہ کا وجود سورۃ الطلاق میں ہونا، اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز کی بات ہے؟ حقیقی علم تو رب العالمین ہی کو ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ الطلاق بڑا معروف لفظ ہے۔ ایک عورت اور ایک خاتون جسے رب العالمین نے بہت ہی کمزور بنایا ہے، جسمانی اعتبار سے مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، اسی لیے رب العالمین نے کمائی کا معاملہ اس پر نہیں رکھا ہے۔ مرد اسے کما کر کے لائے گا، کبھی وہ بیٹی کی شکل میں رہتی ہے، کبھی وہ بیوی کی شکل میں رہتی ہے، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں۔ اللہ رب العالمین نے اس پر سے ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ وہ گھر کے باہر جائے، وہ محنت مزدوری کرے، وہ کما کر کے لائے۔ رب العالمین نے اسے اعزاز دیا ہے، اس پر یہ ذمہ داری نہیں ہے
بلکہ باپ اسے کما کر کے کھلائے گا، شوہر اسے کما کر کے کھلائے گا، یا بھائی اور اس کا بیٹا اسے کما کر کے کھلائے گا۔ اللہ رب العالمین نے عورت پر اس ذمہ داری کو نہیں ڈالا ہے۔ سورۃ الطلاق میں اس عورت کا ذکر ہے جس عورت کا شوہر نہیں ہے، یا تو اسے طلاق دے چکا ہے یا اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک عورت، ایک لڑکی جب اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک لحاظ سے وہ بے سہارا ہو جاتی ہے۔ اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے، ظاہری اعتبار سے وہ اپنے آپ کو بے سہارا پاتی ہے۔ اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے جو کمانے کے لائق ہو، کمانے کے قابل ہو، یا نہ بھی ہو تو کم از کم امید جو لگی ہوئی ہے، ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو بے سہارا پاتی ہے۔ لیکن جب ایک عورت پر ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کا نہ بھائی ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بیٹا ہے تو اس قابل نہیں کہ اسے کما کر کے لائے، بس اس کا ایک شوہر ہے، اور اس کا شوہر بھی یا تو اس کا انتقال ہو جائے یا اسے طلاق دے دے اور وہ گھر میں بیٹھی رہے اپنی عدت گزارتے ہوئے، ایسی صورت میں اس کے جذبات کو آپ کے سامنے رکھیے، اس کے درد کو آپ کے سامنے رکھیے۔ وہ کیا محسوس کرتی ہوگی، وہ اپنے آپ سے متعلق کیا سوال کرتی ہوگی، کون ہے اس کا سہارا، کون ہے جو اس کی روزی روٹی کا بندوبست کرے، کون ہے جو اس کی ضرورت پوری کرے، کون ہے جو اس کی حاجت سے متعلق آ کے اسے سوال کرے، کون ہے جو اس کی زندگی سے متعلق دلچسپی لے۔ ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو بے سہارا پاتی ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بھائی ہے، کوئی توجہ دینے والا نہیں، شوہر بھی طلاق دے چکا ہے، اولاد نہیں ہے تو اس قابل نہیں ہے، بہت سارے مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ ایسے میں رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ناظرین اکرام، معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں، کمزور درجے کے لوگ، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ مزدور قسم کے لوگ ہوں، چاہے وہ بیمار ہوں، مسافر ہوں، بچے ہوں، بوڑھے اور کمزور لوگ ہوں، معاشرے میں کمزور لوگ طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے اگر جائزہ لیا جائے، ایک آخری درجے کی جو کمزور مخلوق ہو سکتی ہے انسانوں میں، وہ ایک عورت ہے، اور عورت میں بھی اس درجے کی کمزور، اس کا کوئی سہارا نہ ہو، شوہر بھی طلاق دے چکا ہو، آخری درجے کی کمزوری ہے۔ ایسے میں رب العالمین نے فرمایا کہ جو رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے تعلق نہ توڑے، یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی نہیں، میرا شوہر نہیں، میرا بیٹا نہیں، میری اور کوئی ایسی ہمدرد ذات نہیں ہے جو میرے تعلق سے دلچسپی لے، میرے تعلق سے سوال کریں، میری ضرورتوں کو پوری کریں، ایسا نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ کوئی ہے نہ ہے، کوئی رہے نہ رہے، رب العالمین میرے ساتھ ہے، رب العالمین میرا سہارا ہے، رب العالمین میری حالات پر نظر رکھا ہوا ہے، انہ بعبادہ خبیر بصیر۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے متعلق خبردار ہے، نظر رکھا ہوا ہے، اس کی ظاہر اور باطن سے اچھی طرح واقف ہے، اس کے آج اور اس کے کل سے اچھی طرح رب العالمین باخبر ہے۔ ایسے میں اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، رب العالمین پر توکل کر لے، پھر تو اس کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا، اس نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، پھر تو وہ کسی طور پر وہ مطمئن ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے قلب میں اطمینان نصیب کرے گا۔ ناظرین کرام، اللہ پر توکل سے متعلق ایک حدیث بھی ہم کو بتلائی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں لے کر آئے ہیں۔ حدیث سندن صحیح ہے، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، اگر تم اللہ رب العالمین پر ایسے توکل کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، اس کا حق ادا کیا جانا چاہیے، اپنی اپنی طاقت کے بقدر، اپنی اپنی سکت کے بقدر، جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنی ہماری طاقت میں ہے، اگر رب العالمین پر ایسے بھروسہ ہو جائے جیسے ہونا چاہیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، پرندوں کو جیسے روزی روٹی دی جاتی ہے ویسے تمہیں بھی دی جاتی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ پرندوں سے متعلق دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین پر توکل کر لیا جائے ویسے جیسے توکل ہونا چاہیے تو تم کو ویسے روزی روٹی دی جائے گی، کما یرزق الطیر، جیسے پرندوں کو دی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، جانوروں میں سے، پرندوں میں سے، آپ نے اس حدیث میں ذکر فرمایا پرندے کا، کسی بڑی مخلوق اور بڑے جانور کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے جو جانور ہیں وہ اپنی روزی روٹی کے بارے میں بہت ہی محنتی ہوتے ہیں، کسی جانور کو اپنا لقمہ بنا لیتے ہیں، بآسانی وہ چل پھر سکتے ہیں، بڑے جانوروں کو دیکھ کر کے چھوٹے جانور ڈر جاتے ہیں، لیکن رہا معاملہ ایک پرندے کا
بالکل ایک ناتواں کمزور، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال بیان فرمائی. کہا کہ ایک پرندہ تغدو خماصا وتروح بطانا، ایک پرندہ رات میں اپنے گھونسلے میں سوتا ہے، رات میں آرام کرتا ہے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی الجھن کے کہ کل اسے کہاں جانا ہے، کہاں جا کے کمانا ہے، کہاں جا کے کھانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر غیر معمولی بھروسہ ہوتا ہے. صبح میں بیدار ہوتا ہے، اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، تلاش میں نکل جاتا ہے، اسی میں جد و جہد کرتے رہتا ہے، خود بھی پیٹ بھر لیتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پرندوں کا وہ بھروسہ ہے رب العالمین پر، دیگر مخلوقات کا بھی، دیگر جانوروں کا بھی. وہ اپنی روزی روٹی اسٹاک کر کے نہیں سوتے ہیں، یا ان کی کوئی دکان نہیں ہوتی ہے چلو آج سو جائے کل صبح میں دکان کھول لیں گے کچھ نہ کچھ نکل جائے گا. نہیں، خالی ہاتھ کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، بس رات میں آرام کرتے ہیں، صبح میں تلاش میں نکل جاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور واپس جب آتے ہیں تو پیٹ بھرے آتے ہیں. تغدو خماصا، پیٹ جب خالی ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ نکلتے ہیں خالی پیٹ. تغدو خماصا، صبح صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں. وتروح بطانا، اور جب واپس آتے ہیں تو بالکل پیٹ بھرے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، یہ غیر معمولی توکل ہے. چونکہ معاملہ انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ظاہری چیزوں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے. اس میں ہم سب کے سب برابر ہیں. ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے ایمان کو درست کرنے کی، توکل کا معنی مفہوم صحیح انداز میں سمجھنے کی. کہ ہم ظاہری اشیاء پر بہت بھروسہ کرتے ہیں. جب ہمارا جیب بھرا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے، ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ سامنے ہمارے پاس دسترخوان بھرا پڑا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. لیکن جب ہمارے پاس دسترخوان خالی ہو، جیب ہمارا خالی ہو، اس وقت بھی رب العالمین پر وہی بھروسہ ہو کہ اللہ ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا، بغیر لباس کے نہیں رکھے گا، رب العالمین ہمیں یوں ہی بے سہارا نہیں چھوڑ دے گا. اللہ رب العالمین پر اگر ویسے ہی بھروسہ ہو اور جد و جہد کرنے کے لیے نکلیں، تلاش میں نکلیں، محنت کریں اور اپنے آپ کو ڈھالیں، تو پھر یقیناً رب العالمین بھی ہماری ضرورتیں پوری فرمائے گا. ناظرین کرام، توکل کا جب لفظ کہا جاتا ہے، سننے میں آتا ہے، تو عموماً ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اب تو ہمیں حرکت نہیں کرنی چاہیے، کوشش نہیں کرنی چاہیے، بھاگ دوڑ نہیں کرنی چاہیے. مجھے اللہ پر توکل ہے، مجھے اللہ بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اور میں ایسے اگر بیٹھ جاؤں تو یہ رب العالمین پر توکل کا صحیح معنی اور مفہوم نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے متعلق حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ایک شخص سے متعلق کہا گیا کہ وہ جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ پر بہت بھروسہ ہے، اللہ پر میرا توکل ہے، رب العالمین پر میں بہت اعتماد کرتا ہوں، اور وہ گھر ہی میں بیٹھا رہا یہ سمجھ کر کہ روزی روٹی مجھے یہاں مل جائے گی، میرے سامنے دسترخوان جڑ جائے گا اور اس میں مختلف قسم کے کھانے رکھ دیے جائیں گے اور بس مجھے کھانا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا یہ علم سے کورا ہے، یہ اس کو علم نہیں ہے، توکل کا معنی مفہوم اس نے سمجھا ہی نہیں ہے. توکل کا معنی یہ ہے کہ رب العالمین پر خوب بھروسہ رکھا جائے، خوب توکل ہو، غیر معمولی ایمان ہو، کامل درجے کا بھروسہ ہو، ساتھ میں محنت کریں، ساتھ میں جد و جہد کریں، ساتھ میں بھاگ دوڑ کریں، تبھی یہ چیز نصیب ہو سکتی ہے، تبھی یہ چیز مل سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث ہم کو ملتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری جو اونٹنی ہے کیا میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں اور میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لوں؟ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اونٹنی کو میں ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں، اس معنی میں کہ رب العالمین پر مجھے بھروسہ ہے کہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا، رب العالمین اس کی نگرانی کرے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعقلها وتوکل، پہلے تو تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے سے قبل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے سے پہلے اس کی تم خود نگرانی کرو، اس کی حفاظت کرو، اسے باندھ کے رکھو، اسے مضبوطی سے جما کے رکھو، کہیں وہ رسی کو کھول کر کے نکل کے نہ جائے، مضبوطی سے باندھ لو اور پھر رب العالمین پر توکل کرو. یہ توکل کا صحیح معنی اور مفہوم ہے. ہماری جو گاڑیاں ہیں ہم اس کو راستے پر کھڑی کر کے ایسے چلے جائیں یہ سمجھ کر کے کہ چابی بھی گاڑی سے لگی ہوئی ہے اور یہ کہہ دیں کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، میری گاڑی رہے گی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. ظاہر بات ہے یہ توکل کا غلط مفہوم ہے، یہ توکل کا غلط معنی ہے. ہم ہمارے پیسوں کو ایسے ہی کھلے رکھ دیں اور کہیں کہ اللہ پر مجھے بھروسہ ہے، یہ رب العالمین پر توکل کا غلط معنی ہے. ویسے ہی ہم گھر میں بیٹھے رہیں، محنت نہ کریں، ہم جد و جہد نہ کریں، ہاتھ پیر نہ ہلائیں اور کوئی کام کاج نہ کریں اور یہ امید لے کے بیٹھیں اللہ پر مجھے توکل ہے، میری ضرورت اللہ پوری کرے گا،
ہاں ایک آدمی ہے بے سہارا ہے، کچھ کر نہیں پاتا ہے، اس سے کچھ ہو نہیں پاتا ہے، وہ حرکت نہیں کر پاتا ہے، وہ چل نہیں سکتا ہے، وہ باہر جا نہیں سکتا ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یقیناً وہ یہ کہے کہ میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا رب العالمین ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی طاقت کے بقدر اس نے کچھ کرنا چاہا، لیکن طاقت ہوتے ہوئے، ہمت ہوتے ہوئے، چلنے پھرنے کی طاقت ہو، صلاحیت ہو، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد کہنا چاہیے مجھے رب العالمین پر توکل ہے، پھر کہنا چاہیے اسباب اختیار کرنے کے بعد کہ میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک تیسرا سبب تھا جو غریبی کے حل کے لیے بہت ہی معاون سبب ہے، بہت ہی اہم وجہ ہے۔ اللہ رب العالمین پر خوب توکل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ساری باتیں نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کریں گے، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں بقیہ باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا نور يضيء